اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، ذہن کے متعلق نمبر 6 از ڈاکٹر شاہد اقبال، قسط نمبر 31، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 11 جولائی 2023۔ کینابس انڈیکا۔ جو لوگ بھنگ کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ گویا آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ ان کے لیے وقت تھم جاتا ہے اور ایک لمحہ قبل کی باتیں بھی صدیوں پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشگی کی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اس دوا کی جو علامتیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں بھی اڑنے اور فضا میں لہرانے کا احساس بیان کیا جاتا ہے۔ وقت ٹھہر جاتا ہے، گزرتا ہی نہیں۔ اگر یہ کیفیت کسی عام آدمی کی ہو تو اس کی روزمرہ کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ تھوڑا سا کام کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں گھنٹوں سے کام کر رہا ہوں۔ احساسات اور جذبات میں مبالغہ کی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب اعضاء میں جوش ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے ہیں اور بے حد کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ خون کا دوران دماغ کی طرف نہیں جاتا، چہرہ خون سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اس بیماری کا نام کیٹالیپسی ہے۔ کینابس کیٹالیپسی میں بہت مفید ہے۔ اس کی کئی علامتیں اوپیم سے ملتی جلتی ہیں۔ اوپیم بھی کیٹالیپسی کی بہترین دوا ہے۔ صفحہ نمبر 223۔ مریض خیالات اور نظاروں سے مزے اٹھاتا ہے، جبکہ ہائیوسمس اور اسٹرامونیم کے نظارے خوفناک ہوتے ہیں جن سے مریض لطف اندوز نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 223۔ بھنگ پینے والے اپنے وجود کو دو حصوں میں تقسیم سمجھتے ہیں۔ ایک ان کی ذاتی شخصیت ہوتی ہے اور دوسری کو وہ آسمانوں میں مقیم سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے اکثر نشہ بازوں کو بہت پہنچے ہوئے پیر سمجھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 223 224۔ کینابس کے مریض سنجیدہ باتوں پر بھی ہنستے رہتے ہیں۔ نہ ہنسی پر قابو ہوتا ہے نہ رونے پر۔ کبھی ہنستے ہیں تو ہنستے ہی چلے جاتے ہیں اور روتے ہیں تو روتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ رجحان گہرے مرض کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہنسنا اور رونا دھوپ چھاؤں کی طرح ساتھ ساتھ چلے اور اس میں پاگل پن کی مستقل علامت کی بجائے وقتی نشے کی کیفیت ہو تو یہ کینابس انڈیکا کی علامت ہے۔ نشہ ختم ہونے کے بعد جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں وہ الگ سے سمجھنی چاہیے۔ دماغ کو نقصان پہنچنے کے نتیجہ میں مریض موت سے پہلے بہت خوف زدہ رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 224۔ کینابس کے مریض کو ہر وقت یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گا، اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ ایسا مریض مسلسل بے تکی بحثیں کرتا رہتا ہے، اس کی سوچ میں منطقی ربط نہیں رہتا۔ بھنگ کے عادی لوگ عام طور پر بات کرتے ہوئے فکرہ مکمل نہیں کرتے۔ جو لوگ نشہ کے بغیر ہی ایسا رجحان رکھتے ہوں ان کو کینابس کے استعمال سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 224۔ کینابس کے مریض میں خیالات کا ہجوم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کے بیان کی کوشش میں مریض بے ربط جملے بولنے لگتا ہے۔ خیالات برانگیختہ ہو جاتے ہیں۔ دماغ میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ خیالات اور تصورات بھی نامکمل ہوتے ہیں۔ اچھی بھلی بات کرتے کرتے بغیر دلیل اور بغیر منطق کے کچھ اور بولنے لگتے ہیں، کیونکہ ایک نیا خیال ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس سے وہ بہت پرجوش ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تصور کی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ موسیقی سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبھی جذبات میں جوش اور انتشار بھی پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 224۔ کینابس سٹائوا۔ کینابس سٹائوا کی علامات کینابس انڈیکا سے زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ مثلاً کینابس انڈیکا کے مریض میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ دو شخصیتوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ مریض بہت یقین، وضاحت اور لطف کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بیک وقت دو دنیاؤں میں بس رہا ہے۔
لیکن کینابس سٹائوا میں ذاتی تشخص کے بارے میں مستقل شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ بولنے اور لکھنے میں کنٹرول نہیں رہتا، لکھتے ہوئے لفظ بدلتا جاتا ہے، اس کی بات چیت ناقابل فہم ہو جاتی ہے، فکروں میں غیر ضروری لفظ داخل کرتا رہتا ہے۔ اس حالت میں جب وہ بولتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی اور بول رہا ہے۔ نفسیات کے ماہرین اس قسم کی باتوں پر غور کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، صرف تسکین بخش ادویہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھی میں صحیح دوا دینے سے ایسے مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 227۔ کینتھرس میں اچانک ہر چیز سے لا تعلقی، ذہنی پراگندگی اور بے ہوشی کی علامت پائی جاتی ہے۔ عجیب و غریب خیالات کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ یہ سب علامتیں کینابس انڈیکا کی یاد بھی دلاتی ہیں۔ کینابس انڈیکا میں مریض پراگندہ خیالات کا لطف اٹھا رہا ہوتا ہے، بیماری کا احساس نہیں ہوتا، لیکن کینتھرس میں ذہنی پراگندگی بہت بڑھ جاتی ہے اور مریض کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے جس کے زیر اثر وہ بول رہا ہے۔ کینابس سٹائوا میں بھی اسی قسم کی علامات ملتی ہیں۔ صفحہ نمبر 229۔ کینتھرس میں زہر کے اثر کے دوران مریض اپنا تشخص بالکل کھو دیتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اور شخص کے زیر تصرف ہے۔ یہ احساس مستقل ہو جائے تو یہ کینتھرس کے زہر کا نہیں بلکہ مستقل دماغی خلل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے مریض کو کینتھرس اونچی طاقت میں دینے سے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ صفحہ نمبر 230۔ کینتھرس کا مزاجی مریض تشدد پسند اور اذیت پسند ہوتا ہے، اسے غصہ بہت سخت آتا ہے۔ ایسے اذیت پسند لوگوں کے لیے کینتھرس اونچی طاقت میں بہترین علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ جنسی تشدد پسند ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کینتھرس مفید ہے۔ صفحہ نمبر 230۔ کینتھرس میں مریض پانی سے خوفزدہ ہوتا ہے، چھلکتے ہوئے پانی کی چمک دیکھتے ہی اسے تشنج ہو جاتا ہے، اس میں بے چینی بہت ہوتی ہے جو شدید غصہ پر منتج ہوتی ہے، وحشت اور غصہ کے دورے پڑتے ہیں، قتل کرنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ ہائیوسپس کی طرح معصوم بچیوں کا فحش کلامی کرنا کینتھرس میں پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 230۔ کیپسیکم، اگرچہ مرچیں جلن اور گرمی پیدا کرتی ہیں، لیکن کیپسیکم کا مریض خود ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرم کمرے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کی ایک حیرت انگیز علامت یہ ہے کہ مریض زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی مریض زیادہ مرچیں کھانے کا عادی نہ بھی ہو اور اسے گھر سے باہر اداسی کا دورہ پڑتا ہو تو کیپسیکم کی 1-2 خوراکیں دینے سے اس میں گھر جانے کی تمنا کسی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 233۔ کیپسیکم کا مریض بہت ضدی ہوتا ہے، لہٰذا بعض ایسے علاقوں کے لوگ جہاں بہت مرچیں کھائی جاتی ہیں ضدی ہوتے ہیں، لیکن ہر مرچ کھانے والا ضروری نہیں کہ ضدی ہو۔ کیپسیکم میں غصہ، چڑچڑاپن اور بے اطمینانی کی علامات کیمومیلا سے ملتی ہیں۔ صفحہ نمبر 234۔ مریض کو خودکشی کا خیال تو آتا ہے لیکن عملی قدم نہیں اٹھاتا اور ڈرتا ہے، اکیلا رہنے کی خواہش کرتا ہے، سر یا کوئی اور عضو بڑا محسوس ہونے لگتا ہے۔ سباڈیلا میں بھی یہ علامت ہے۔ صفحہ نمبر 234۔ کیپسیکم ان بوڑھے آدمیوں کے لیے مفید ہے جنہوں نے تمام عمر دماغی محنت کی ہو مگر آخری عمر میں حوادث زمانہ کا ان کا رہن سہن اچھا نہ رہا ہو۔ صفحہ نمبر 235۔ کاربو انیملس کا مریض غمگین، اداس اور تنہائی پسند ہوتا ہے، عموماً خاموش رہتا ہے، رات کو بے چین اور خوفزدہ ہو جاتا ہے، خون کا دوران سر کی طرف ہوتا ہے، ذہن الجھا ہوا، نظر دھندلائی ہوئی، آنکھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، گدی میں درد ہوتا ہے، ہونٹ اور گال نیلگوں ہو جاتے ہیں، ناک سوج جاتا ہے اور اس پر نیلے رنگ کی غدود سی ابھر آتی ہے، قوت شنوائی بھی متاثر ہوتی ہے، آوازوں کی سمت کا
اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، خشک زکام ہو جاتا ہے اور قوت شامہ ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر تانبے کے رنگ کے دانے اور کیل بنتے ہیں، سر اور چہرے پر گرمی کا احساس ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کے چہرے اور ہاتھوں پر مسے نکلتے ہیں، مریض ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 237۔ سیپیا کا اپنا ایک خاص مزاج ہے، جب تک وہ نہ ہو سیپیا سے فائدہ نہیں ہوتا۔ عورتوں کی جسمانی کیفیت اور ساخت سیپیا کی پہچان ہے، وہ نسبتاً پتلی ہوتی ہے، اپنوں سے اجنبیت محسوس کرنے لگتی ہے، محبت کے جذبات میں کمی آ جاتی ہے، خصوصاً خاوند اور بچوں کو دلی محبت کے باوجود پسند نہیں کرتی اور بیزار ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی عورت کے ناک پر نشان ہو تو سیپیا دینی چاہیے، فائدہ نہ ہو تو کاربو انیملس ضرور دیں۔ صفحہ نمبر 238 239۔ کاربوویج میں شام کے وقت گلا بیٹھنے کی علامت پائی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں سوتے ہیں، دماغی اور جسمانی طور پر سستی طاری ہو جاتی ہے اور سارا نظام حیات ہی سست رفتار ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر جلن کا احساس ہوتا ہے جبکہ بیرونی طور پر سردی محسوس ہوتی ہے۔ مریض عموماً غم، خوشی اور تعجب کی خبروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، گویا دماغ ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، محسوس ہوتا ہے کہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ صفحہ نمبر 246۔ اس میں سر درد عموماً گدی میں بیٹھ جاتا ہے جس کا نزلہ سے تعلق ہوتا ہے، بالآخر سارے سر میں درد محسوس ہوتا ہے جیسے ہتھوڑے چل رہے ہوں۔ ہتھوڑے چلنے کی یہ علامت نیٹرم میور میں بھی ہے، سر کے بال بھی گرنے لگتے ہیں، ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، رات کو مریض خوف زدہ ہو جاتا ہے اور جنوں اور بھوتوں کا خیال آنے لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 246۔ اس کے مریض عموماً آگ لگنے، چوری ہونے اور حادثات کی خوابیں دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 247۔ کاربونیم سلفیورٹم۔ ذہنی علامتوں کے لحاظ سے بھی یہ بہت اہم دوا ہے۔ مریض بہت جوشیلا ہوتا ہے، قوت برداشت نہیں رہتی، غصہ بہت آتا ہے، کھوٹے کھرے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، خودکشی کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 253۔ کارسینوسن۔ سیپیا اور اسٹیفی سیگریا کا جذبات کو دبا دینے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے تعلق ہے، جن میں ایک کینسر بھی ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 256 257۔